الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت مثل الجنة نام طالبها وما رأيت مثل النار نام راغبها وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم۔ میرے بھائیوں دوستوں، دنیا میں انسان نہ اپنی مرضی سے آیا ہے، دنیا سے نہ انسان اپنی مرضی سے جائے گا۔ دنیا میں انسان آیا تھا تو کسی کا محتاج تھا، دنیا سے انسان جائے گا تو کسی کا محتاج ہوگا۔ دنیا میں انسان آیا تھا تو اس کی مرضی شامل حال نہیں تھی، دنیا سے انسان جائے گا تو اس کی مرضی شامل حال نہیں ہوگی۔ دنیا میں انسان آیا تھا تو اس کے گھر والوں نے نہیں چاہا کہ یہی آ جائے، دنیا سے انسان جائے گا تو اس کے گھر والے نہیں چاہیں گے کہ یہ چلا جائے۔ دنیا میں انسان آیا تھا تو آنے میں بھی کسی کا محتاج تھا، دنیا سے انسان جائے گا تو جانے میں بھی کسی کا محتاج ہوگا۔ وہ کون ہے جو دنیا میں لاتا بھی ہے لے جاتا بھی ہے؟ تو کہتا ہے انہو اضحکا و ابکا، میں جس کو چاہوں ہنساؤں، انہو میں جس کو چاہوں ہنساؤں تو دنیا میں اس کو کوئی رلا نہیں سکتا، جس کو میں دنیا میں رلاؤں تو اس کو دنیا میں کوئی ہنسا نہیں سکتا۔ وہ کون ہے؟ تلک الایام نداولها بین الناس، جس کے ہاتھ میں سارے ایام ہیں۔ کبھی سورج چڑھتا ہے تو کسی کو عزتیں دے جاتا ہے، کبھی ذلیل کر کے چھوڑ جاتا ہے، کبھی سورج چڑھتا ہے تو انسان کے لیے صحت چھوڑ جاتا ہے، کبھی چڑھتا ہے تو کبھی انسان کے لیے بیماری کا پیغام چھوڑ جاتا ہے۔ سارے دن کے اندر اللہ تعالیٰ اس دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں، اے دنیا کے لوگوں، کون ہے؟ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ سارے ایام اسی کے ہاتھ میں ہیں، جیسا چاہتا ہے کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے مجھے میری تعریف تمہارے لیے نہیں، میں اپنی تعریف اپنی زبان سے کرنا جانتا ہوں۔ وہ کون ہے جو زبان سے کرنا جانتا ہے؟ اس کی تعریف کیسی ہے؟ وہ کہتا ہے الاول والآخر والظاہر وباطن وہو علی بکل شیء علیم، وہو علی وہ ہے، وہ ہے علی بکل شیء علیم، وہ رب ہے الاول جس کی ابتدا کوئی نہیں، والآخر وہ اس کی انتہا کوئی نہیں، والظاہر اس کے سامنے وہ اکیلا ہے، جیسا ہے کیسا ہے کہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ آپ کے سامنے آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے آپ کس کی عبادت کرتے ہیں، کس کے سامنے آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں، کس کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں، کون ہے کس کے سامنے آپ لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہیں، کون ہے آپ کا پکارنے آپ کا سننے والا، کہاں رہتا ہے؟ عین الزمان و عین المکان، اس کا مکان کہاں ہے، وہ خود کہاں رہتا ہے، وہ کدھر ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہہ دو ان سب کو فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہہ دو ان کو جہاں ان کی آنکھیں جائیں گی وہاں ان کو اللہ ہی نظر آئے گا۔ یہ دائیں دیکھیں بھی اللہ، یہ بائیں دیکھیں بھی اللہ، یہ سامنے آنکھ اٹھا کر دیکھیں بھی تو اللہ، یہ پیچھے مڑ کر دیکھیں بھی تو اللہ، یہ دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھیں بھی تو اللہ۔ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ وہ کون ہیں
کیسا ہے، یہ سارا قرآن اس کی گواہی دیتا ہے۔ ہر جگہ وہی ہے، آسمان کی بلندی میں دیکھو تو وہ، اور زمین کی پستی میں دیکھو تو وہ، پہاڑ کی مضبوطی میں دیکھو تو وہ اللہ ملتا رہے گا۔ وہاں جہاں دیکھو پہاڑ کی بلند وادیاں بھی کہیں گی اللہ ہے، اور زمین کی گھستی بستی پہاڑی بھی کہے گی اللہ ہے۔ آسمان سے گرتا ہوا پانی، علم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا۔ یہ سارا قرآن کہتا ہے آسمان سے گرتا ہوا پانی ہو، وہ بھی کہتا ہے، وہ بھی کہتی ہے اللہ موجود ہے، اور آسمان کی پہچان دیکھو وہ بھی کہتا ہے اللہ موجود ہے۔ آسمان کا چمکتا ہوا سورج، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ اور یہ سارا قرآن کہہ رہا ہے آسمان کا سورج بھی اللہ کو پہچانے، آسمان کا ستارہ بھی اللہ کو پہچانے، آسمان کی گھاٹیاں بھی اللہ کو پہچانے، زمین کی پستی بھی اللہ کو پہچانے، آسمان سے گرتا ہوا پانی، بارش کا ہر قطرہ اللہ کو پہچانے، آسمان سے گرتا ہوا برف وہ بھی اللہ کو پہچانے، سمندر کی تیرتی مچھلیاں وہ بھی اللہ کو پہچانے۔ وہ سارا ہی قرآن کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ اے انسان پاگل دیوانے، پہچان اللہ کو۔ یہ آسمان کی سلام بادی اور یہ ہوائیں، یہ گھنگور گھٹائیں، یہ صبا، یہ باد صبا، یہ ہر ایک کہتی ہے اللہ ہی پہچان لو۔ آج ہم اللہ ہی نہیں پہچان سکے، ساری دنیا پہچان گئے، مال کمانا پہچانے، پیسہ کمانا پہچانے، اولادوں کو پالنا پوسنا پہچانا، گھروں کو بنانا پہچانا، اور زندگی کیسے گزاریں پہچانا، بینک بیلنس کیسے بنے پہچانا، اللہ ہی نہیں پہچان سکے۔ آج دھرتی کے اوپر سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی احماقت وہ اللہ ہی کو نہ پہچاننا ہے۔ اللہ نہ پہچانا، کسی کو نہ پہچانا۔ وہ کہتا ہے انسان دیکھ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طُعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ پہچان میرے بندے۔ امام شافعی کہنے لگے میں اس آیت کو دیکھ کے اللہ کو پہچان گیا۔ اللہ کہتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طُعَامِهِ، ایک کھانے سے پہلے رک جا۔ کیا کریں اللہ؟ کر سامنے روٹی رکھی ہو تو رک جا، روٹی توڑنے سے پہلے دیکھ پہلے کہ کیا کرنا ہے، اس کو کس نے گندم ڈالی ہوگی، کس نے پانی دیا ہوگا، کس نے اس کا خیال رکھا ہوگا، کس نے اس کو 6 مہینے کٹنے کا انتظار کیا ہوگا، کون اس کو کاٹ کے اپنے کمروں پہ لاد کے چکیوں میں لے کے گیا ہوگا، پیس کر پھر مارکیٹوں میں لایا ہوگا۔ آج تیرے سامنے روٹی تیار ہے۔ یہ کہہ رہی ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طُعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ آخر کر دی۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی عجیب الفاظ، ایسا عجیب کلام دنیا میں دھرتی میں کسی نے نہیں۔ اے میرے بندے، میں نے تو تیرے لیے کیلا نکالا، نرم چھلکوں کے اندر نرم طریقے سے حلوہ بھر دیا، میں نے تو تیرے انار کے دانے سیٹنگ سے رکھے، ترتیب سے رکھے۔ کون ہو سکتا ہے موٹے چھلکے میں ایسی خوبصورت نمائش کوئی کرا سکتا ہے؟ نہیں۔ تیرے لیے انگور کے اندر باریک پردے میں تیرے لیے میٹھا رس جمع کر کے رکھا۔ کون ہے کہ جس نے ناریل کے اوپر اتنے لمبے درخت پہ ناریل میں پانی کے اندر ڈال دیا اور رکھ دیا، پینے کے قابل کر دیا؟ کون ہے جس نے ساری دھرتی کے انسانوں کو بتایا بھی اور سکھایا بھی اور لدایا بھی، اور ساری دھرتی کے انسانوں کو بتایا کہ بتاؤ یہ کون ہے؟ انا سببنا الماء صبا۔ ساری چیزیں گواہی دیتی ہیں اے انسان
تو پہچان اپنے رب کو. ہر درخت کا دوسرے درخت کا ڈیزائن جدا, ہر پھل کا دوسرے پھل کا رنگ جدا, ہر پتے کا دوسرے پتے کا ڈیزائن جدا. اس کو بھی دیکھ کے تو اللہ نہ پہچان سکا. ہر سبزی کا دوسری سبزی کا ذائقہ جدا, اس کو بھی دیکھ کے تو اللہ کو پہچان نہ سکا. ہر رنگ کا, ہر پھل کا دوسرے پھل کا ذائقہ جدا, اس کو بھی دیکھ کے تو اللہ کو پہچان نہ سکا. اور یہ ساری دھرتی بتا رہی ہے, اور یہ سارا معاملہ بتا رہا ہے اللہ کوئی ہے جو کریلے کی کڑواہٹ ہو اور جس نے آم کو مٹھاس دی, کریلے کو کڑواہٹ دی. کون ہے جس نے آم کو مٹھاس دی؟ کون ہے جس نے کریلے کو کڑواہٹ دی؟ کون ہے جس نے ٹماٹر کو نرمی دی؟ کون ہے جس نے آلو کو سختی دی؟ کون ہے جس نے وٹامن سارے لا کے سبزیوں میں جمع کر دیے؟ پھر بھی تو اللہ کو نہ پہچان سکا, پھر بھی نہ پہچان سکا. او اللہ کہتا ہے میں تو وہ رب ہوں جس کو 3 ماہ کے پیٹ کے اندھیرے میں تم کو بنایا, 3 اندھیروں میں تم کو بنایا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ أَيْدِي. اوئے ہوئے ہوئے, کیا اللہ قرآن میں کہتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. کیسے تجھے بنایا؟ میرے کو معلوم تھا یہ بننے والا کون ہے جس کی آنکھوں میں حیا نہیں ہوگی. مجھے معلوم تھا یہ بننے والی وہ عورت ہوگی کہ جس کی زبان کے اندر غیبت ہوگی. مجھے معلوم تھا اس کی آنکھوں سے حیا نہیں ہوگی. مجھے معلوم تھا یہ ہاتھ سے گناہ کرے گی یا پاؤں سے گناہ کی طرف اٹھے گی, زبان سے گناہ بولے گی. میں چاہتا تیری آنکھ کو بننے سے روک لیتا. کون تھا جو میرے سے سوال کر سکتا تھا؟ میں چاہتا تو میں تیری زبان, میں تیرے ہاتھ کو بننے سے روک لیتا. کون تھا جو مجھ سے سوال کرتا؟ میں چاہتا تو میں تیرے ہاتھوں کو بننے سے روک لیتا, تیرے پاؤں کو بننے سے روک لیتا. کون تھا جو مجھ سے سوال کر سکتا تھا؟ ہائے ہائے ہائے, میں قربان جاؤں اللہ کی ذات پر, اللہ کے امان پر. اللہ کہہ رہا ہے میں ہی وہ رب ہوں. میں چاہتا تو تیرے کو بننے سے روک لیتا, تیرے کو بننے سے روک لیتا, مگر میں نے چاہا ہی نہیں. میں چاہتا تو بننے سے روکتا. کون مجھ سے سوال کر بیٹھتا؟ کون میرے خلاف مقدمہ دائر کرتا؟ مگر میں نے تجھے بنایا. کیسا بنایا؟ الم نجعل لہ عینین. اوئے ہوئے ہوئے, عجیب کلام کی آیت ہے. میں نے تیری آنکھوں کو خوبصورت بنایا. اندھیرے میں تو ہاتھ کو ہاتھ نہیں پہچانتا. اے کریم آقا, اے رب العالمین, اے بنانے والا پالنے والا, اے مصوروں کے مصور, اللہ تیری قربان جاؤں تیری رحمانیت پر کہ جیسے تو نے 3 اندھیروں میں کیسا بنایا. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. تیری آنکھوں کو خوبصورت بنایا, تمہاری زبان کو خوبصورت بنایا, تمہارے کان اور ہاتھ کو خوبصورت بنایا. الذی خلقک فسواک فعدلک. میں نے کہیں تمہارے لیے میں نے کمی نہیں چھوڑی, پورا ہی بنا کے باہر نکالا. پھر بھی تم اللہ کو نہ پہچان سکے. ماں کے سینے سے تمہارے لیے 2 نہریں جاری کی, سردی میں گرم, گرمی میں ٹھنڈا دودھ تمہارے کو دستیاب کیا, اور پھر بھی تم اللہ کو نہ پہچان سکے. او میرے بھائیوں, میری بہنوں, آج ہم اللہ سے بہت غافل ہیں, بہت کوسوں ہی دور ہیں. نہ اللہ ہم کو یاد نہ رہا, نہ قرآن ہم کو یاد رہا, نہ اللہ کا کلام ہم کو یاد رہا. کیسی غفلت ہے, کیسی غفلت ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر میں پھر بھی نہ پہچان, تجھے سامنے نہ آ سکا, وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ. پھر تو جنگلوں کا رخ کر, ہاتھی کی لمبی سونڈ تجھے بتائے گی اللہ موجود ہے. شیر کا خوفناک شکل بتائے گی اللہ موجود ہے. اور سانپ کا رینگنا بتائے گا اللہ موجود ہے. سانپ کا بل کھانا بتائے گا اللہ موجود ہے. سانپ کا جھپٹنا بتائے گا اللہ موجود ہے. عقاب کا جھپٹنا بتائے گا اللہ موجود ہے. اللہ موجود ہے. یہ ساری چیزیں, دوڑتی ہرن بتائے گی اللہ موجود ہے. تیرتی مچھلیاں بتائیں گی اللہ موجود ہے. بنمانس کی چیخیں بتائیں گی اللہ موجود ہے. اور بندر کی مستیاں بتائیں گی اللہ موجود ہے. کائنات کی ہر چیز بتا رہی ہے اللہ ہے.
رینگتا کیڑا ہو، چونتی ہوئی چونٹی ہو، چلنے والا کیلا ہو، اڑنے والا پرندہ ہو، طوطے کی ٹہٹہٹ ہو، چڑیا کی چہچہاٹ ہو، اور بلبل کا نغمہ ہو، اور کوے کی کوکو ہو، ہر چیز گواہی دے رہی ہے کوئی بنانے والا، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ ہے کوئی اس کی طرح جس کا اقتدار ہو، ہے کوئی اس کی طرح جس کی سلطنت ہو؟ وہ کیسا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ کیسا ہے؟ ساری دنیا کو سلاتا ہے، خود نیند سے پاک ہے۔ تم 2 دن نہ سو، 1 دن نہ سو، 4 دن نہ سو، نیند آ کے ایک وقت آئے گا، کانٹوں پہ بھی نیند آ جائے گی۔ ایک وقت آئے گا نیند کے گھمبار میں آ کر کہیں بھی تمہیں سلا دیا جائے، تم سو جاؤ گے۔ اے کریم آقا، کیا تیری کہری تو کیسا ہے؟ تو خود کہتا ہے ہاں سینتوں ولا نوم، نیند تو دور کی بات، تیرا اللہ نیند کی اونگ سے بھی پاک ہے، نیند کے جھٹکے سے بھی پاک ہے۔ وہ کیسا مالک ہے؟ آج ہم اللہ ہی نہیں پہچان سکے، ساری دنیا کو پہچانا۔ اللہ پھر یہ کہتا ہے من انفسہم، اپنے اندر جھانک کے دیکھو، اللہ ہی سمجھ آ جائے گا۔ بڑے عرصے کے بعد یہ آیت سمجھ آئی کہ اپنے اندر جھانک کے دیکھو اللہ سمجھ آئے گا۔ بڑے عرصے کے بعد یہ آیت سمجھ آئی، اپنے اندر جھانک کے دیکھو اللہ سمجھ آئے گا، اللہ سمجھ آئے گا۔ کیسے جھانکیں؟ جانا ہوا فیصل آباد کے اندر ایک بہت بڑے کمپنی والے سے ملے، میاں صاحب ان کا نام تھا، میاں منیر صاحب ان کا نام تھا۔ تو ان کو نوجوان 45 سال کے تھے، ان کو ویل چیئر پہ لا کے نماز پڑھائی گئی۔ جب ہم ان کے پاس گئے، ہم نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہنے کا کچھ نہیں، صرف اور صرف یہ ہوا کہ میں موٹر وے پہ جا رہا تھا، چلتے چلتے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور وہ ایکسیڈنٹ میں شیشہ سامنے سے ٹوٹا، اور ٹوٹتے ہی میری پلکوں پہ گرا، اور پلکیں میری کٹ گئیں، اور پلکیں کٹنے کے بعد پھر میں ڈاکٹر صاحب لے گئے، ڈاکٹروں کے پاس ان کو لے گئے۔ ڈاکٹر نے چھوٹا سا آپریٹ کیا، آپریٹ کرنے کے بعد کہا میاں صاحب اب آپ صرف اور صرف ہر گھنٹے کے بعد اپنے چہرے پہ پانی مار لیا کریں۔ انہوں نے کہا پانی؟ کہنے کہ جی آپ کی آنکھوں پہ اب مٹی جمع ہوگی، یہ انسان کا وائفر ہے جو انسان کو چاہے نہ چاہے اس کی آنکھوں کا میل صاف کرتا ہے، اس کی آنکھوں کی گندگی صاف کرتا ہے۔ یہ گندگی صاف کر رہی ہوتی ہیں یہ پلکیں، یہ وائفر کا کام دیتی ہیں۔ تو میاں صاحب نے کہا کہ ہر گھنٹے کے بعد ان کے آنکھوں پہ مٹی جمع ہو جائے، وہ پانی مارتے رہے۔ پانی تو لکڑی کو گلا دیتا ہے، لوہے کو گلا دیتا ہے، اور وہ پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے۔ یہ تو میاں صاحب کا چہرہ تھا۔ پھر ایک وقت آیا چہرے کی کھال گل کے نیچے گرنے لگی۔ وہ کہاں نہیں گئے، وہ یورپ کیا، UK کیا، پورا یورپ گھوما، امریکہ گھوما، مگر ہر ایک کی پکار یہ تھی، ہر سائنسدان کی اور ہر ڈاکٹر کی پکار یہ تھی، ہم آپ کے اللہ کی طرح پلکیں نہیں بتا سکتے۔ ڈاکٹر میاں صاحب اگر چہرہ بچانا ہے تو آنکھیں نکلوانا پڑیں گی، آنکھیں بچانی ہیں تو چہرہ ضائع ہو جائے گا، کیا کرنا ہے؟ اب وہ معاملہ چلتا رہا۔ پھر ایک وقت آیا، انہوں نے فیصلہ کیا آنکھیں نکلوا لیتا ہوں، چہرہ بچا لیتا ہوں۔ تو آغا خان ہاسپٹل میں انہوں نے آپریشن کروایا، اور آپریشن سے پہلے اپنے معصوم بچوں کو بیٹھ کر دیکھ کر رونے لگے، کیونکہ سارے دن کی تھکاوٹ ایک طرف ہو، باپ کی آنکھیں ابا بیٹی پہ پڑتی ہیں، بچوں پہ پڑتی ہیں، بچے کہتے ہیں ابا آ گئے، ابو آ گئے۔ یہ الفاظ ہی باپ کی تھکاوٹ کو دور کر دیتے ہیں، ابا کی تھکاوٹ کو دور کر دیتے ہیں۔ مگر جب وہ معصوم بچوں سے مل کر رونے لگے اور کہنے لگے اللہ ہائے بیٹا آج کے بعد بینک بیلنس ہوگا،
تمہارا ابا تمہاری چہروں کو نہیں دیکھ سکے گا، تمہارا ابا تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھ سکے گا۔ آج کے بعد سب کچھ ہے مگر نہیں ہے، تمہارا ابا تم کو نہیں دیکھ سکے گا۔ پھر اس کے بعد اٹھے، اپنی ماں کے پاس گئے اور جا کر ماں کے قدموں کو چوم کے رونے لگے اور کہنے لگے ابا اماں آج کے بعد میاں تمہارے میری آنکھیں آج کے بعد دیکھنے سے قاصر ہو جائیں گی، اور روتے ہوئے کہنے لگا آج میں اس حدیث سے میں دور چلا جاؤں گا اور میرے سے بادار نکل جائے گی کہ آج کے بعد میں آپ نے فرمایا تھا جب کوئی والدین کو رحمت کی نظر سے دیکھے، پیار کی نظر سے دیکھے، اللہ اس کے نام اعمال میں عمرہ لکھ دیتے ہیں، قبول عمرے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ تو وہ ماں کو بیٹھ کے رونے لگے اماں آج کے بعد میری آنکھیں آپ کو نہیں دیکھ سکیں گی، ابا آپ کو نہیں دیکھ، چپٹ کے رو رہے تھے۔ سارا آغا خان رونے لگا، ڈاکٹر رونے لگے، اور وہ جب نکلے تو ساری دنیا اندھیر ہوئی۔ پھر معلوم چلا اپنے اندر جھانک کے دیکھو اللہ سمجھ آ جائے گا۔ گلگت جانا ہوا، وہاں ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی۔ دنیا میں کوئی لیبارٹری ایسی نہیں کہ جو فوراً نتیجہ سامنے کر دے، مگر ایک لیبارٹری ایسی ہے جو فوراً نتیجہ سامنے کر دیتی ہے، فوراً نتیجہ سامنے کرتی ہے۔ پوچھا گیا کیا نتیجہ؟ وہ دنیا میں وہ بڑی سے بڑی لیبارٹری ہو وہ وقت لیتی ہے۔ اللہ تیری لیبارٹری پہ قربان جاؤں، 3000 کھانے اللہ تو نے لگائے ہیں زبان پر۔ کھٹا رکھو تو ذائقہ سامنے، میٹھا رکھو تو ذائقہ سامنے، کڑوا رکھو تو ذائقہ سامنے، پھیکا رکھو تو ذائقہ سامنے، اچھا رکھو تو ذائقہ سامنے، برا رکھو تو ذائقہ سامنے۔ ہر چیز لیول بیان کر رہی ہے زبان۔ وہ گلگت جانا ہوا ایک نوجوان کی سے ملاقات ہوئی، زبان سے اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے وہ ذائقہ نکال لیا تھا۔ ہم نے پوچھا بھائی وسیم بتاؤ کیسا ہوتا ہے؟ تو دیکھ کے کہنے مفتی صاحب بس کیا بتائیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے لیے مٹی اور مٹھائی دونوں برابر ہے۔ میرے لیے مجھے نہیں پتہ چلتا میں مٹی کھا رہا ہوں یا مٹھائی کھا رہا ہوں، پیٹ بھرنے سے تعلق ہے۔ اور میرے بھائیوں اللہ کو پہچانو یہ مڑتی انگلیوں کے ساتھ، ہاتھوں کے پرنٹ کے ساتھ، اور دل کی دھڑکن کے ساتھ، اور یہ آکسیجن کا نکلنا، کاربن ڈائی آکسائڈ کا نکلنا، آکسیجن کا آنا، یہ دل کا دھڑکنا، یہ پیشاب پخانے کی نالیاں، اور یہ مڑتی ہوئی ریل ہڈی اور ریل کی ہڈی، اور یہ گھٹنے، یہ ساری چیز کہہ رہی ہیں ہمیں دنیا والوں نے نہیں، آپ کے اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ کو پہچانو۔ آج ہمیں اللہ ہی پہچان میں نہیں، اللہ ہی پہچان میں نہیں، کائنات کی ہر چیز پہچاننے میں آئی، اللہ ہی پہچاننے میں نہ آیا۔ آج سب سے بڑی نوبت ہی ہماری یہ آئی کہ ہم اللہ ہی نہیں پہچان سکے، دنیا کو ڈھونڈتے رہے، پیسہ ملتا رہے، مال آتے رہے، اللہ ہی کی پیسے کو پہچانا اس کی دوڑ میں لگے، مال کو پہچانا اس کے حصول میں لگے، اور دنیا کو پہچانا دنیا کی جائیداد میں بٹولنے میں لگے۔ اور اگر اللہ ہی کو نہیں پہچانا، کاش اللہ کی پہچان بھی ہوتی تو ففروا الی اللہ، تو یہ الفاظ سمجھ آ رہے ہوتے کہ دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اپنے کائنات خالق کی طرف، مالک کی طرف۔ وہ کیسا اللہ ہے؟ لا شریک لا، جس کا شریک کوئی نہیں، لا وزیر لا، اس کا وزیر کوئی نہیں، لا مشیر لا، اس کا مشیر کوئی نہیں، لا ند لا، اس کی طرف پکارنے والا کوئی نہیں، لا مثل لا، اس کی مثل کوئی نہیں، لا مثال لا، اس کی طرح مثال کوئی لا سکتا نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے ملک میں کوئی شریک نہیں، اس کے گھر میں کوئی شریک نہیں، اس کے مال میں کوئی شریک نہیں۔ وہ اکیلا اللہ ہے، وہ اکیلا مالک ہے، وہ اکیلا خالق ہے، جو چاہتا ہے کر کے دکھا دیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں ہم اللہ ہی کو پہچان لیں اور کسی کو نہیں۔ آج تو موقع یہ ملا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کائنات میں 2 چیزیں جن اور انس بنائے، اس میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو بڑا مقام دیا ہے، بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیا ہے۔ اور یہاں تک لکھا ہے کل مسلم والمسلمہ، اگر کسی کو کل مسلم والمسلمہ، اگر کسی کے پاس اتنی طاقت ہو
کہ وہ ہر مسلمان پہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ ایک بچے کو صرف علم حاصل کرا سکتا ہو دو میں سے، تو اس کے لیے چاہیے، ضروری ہے پھر وہ ایک کو علم پڑھائے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ ایک کس کو پڑھائے؟ کہا وہ عورت بیٹی کو پڑھائے، کیونکہ بیٹی بنے گی تو پورا گھر بنے گا۔ اور اگر مرد کا پڑھنا فرد کا پڑھنا ہے، عورت کا پڑھنا سارے خاندان کا پڑھنا ہے، دروازے کھل جاتے ہیں۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے آپ کو عورت کا ہاتھ نظر آئے گا۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے اگر کبھی وہ بیٹی کی شکل میں، کبھی بہن کی شکل میں، کبھی بیوی کی شکل میں، کبھی ماں کی شکل میں، ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے، عورت کا ہاتھ ہے۔ پہلے کامیاب مرد دیکھیں، پہلا کامیاب انسان دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپسی آئے، چند مثالوں سے سمجھاؤں گا۔ آپ غار حرا سے واپسی لوٹے، اور لوٹنے کے بعد آپ جب آنے کے بعد آپ نے گھر پر داخل ہوتے اماں خدیجہ کا زمبلونی زمبلونی، جلدی چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ، انی اخاف، میں ڈر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو میری جان نکل جائے۔ اماں خدیجہ نے دلاسا دینا شروع کیا کہ آپ مساکین کے اوپر تو رحم کھاتے ہیں، آپ مجبوروں کے ساتھ رحم کھاتے ہیں، آپ غریبوں کا ساتھ دینے والے ہیں، آپ کا رب کبھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ تسلی ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی بیٹھتے کے کہتے تھے، کہا خدیجہ کے الفاظ نے مجھے نبوت کا بوجھ اٹھانے پہ تیار کر دیا۔ اس کامیاب انسان کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہاتھ ہے، وہ بیوی کی شکل میں۔ ایک اور کامیاب انسان کے پیچھے اور دیکھیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کائنات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد کوئی عظیم آدمی ہے انسانوں میں تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے پیچھے کامیابی کے پیچھے بھی کوئی راز ہے۔ آپ ایک مرتبہ آئے، فرمایا ابو بکر صدیق مجھے تنہائی چاہیے۔ عرض کیا ابا یا رسول اللہ، میرے ساتھ یہ بیٹی ہے اور یہ میری بیوی ہے، فرمایا آپ جو حکم کریں۔ کہنے کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ اب ہجرت کے لیے جانے لگے، ہجرت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ توشہ باندھنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، توشہ باندھنے کے لیے کپڑا نہیں، آپ ڈھونڈتے رہے۔ اماں آسمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آئی، پوچھا ابا جان کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا کپڑا ڈھونڈ رہا ہوں، توشہ باندھنے کے لیے کپڑا نہیں۔ تو اماں آسمہ نے ایک دم اپنے سر سے روپٹہ اتارا اور اس کے دو ٹکڑے کیے، آدھا ٹکڑا سر پہ رکھا اور آدھا ٹکڑا توشہ باندھا، اور کہنے کہ ابا جان آدھا ٹکڑا میرے سر پہ جائے گا، آدھا ٹکڑا آپ کے ساتھ توشے کی صورت میں جائے گا۔ کپڑا پھاڑ کے دے دیا۔ روپٹہ بیٹی کی سب سے بڑی عزت وہ روپٹہ ہوتی ہے۔ وہ باپ ہو، بیوی ماں ہو، بہن ہو، وہ روپٹہ نہیں گرنے دیتے اپنی بہن بیٹی کا۔ کیا شان تھی! وہ حضرت اسماء نے اپنا روپٹہ پھاڑ کے دیا۔ غار سور تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پنجوں کے بل گئے تو آپ کے خون رسنے لگا۔ ابو بکر صدیق میں خود دیکھ کر آیا ہوں، وہ جگہ میں دیکھ کر آیا ہوں، 6000 فٹ بلندی پر ہے، 6000 فٹ بلندی پر چڑھا ہے، منہ چڑھ کے میں نے دیکھا ہے، اکیلا انسان نہیں جا سکتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کو اپنے کندھے پہ سوار کیا اور سوار کر کے خوب غار سور تک پہنچے۔ اندر گئے تو سارے غار سور کے اندر سوراخ ہی سوراخ تھے۔ آپ نے پگڑی پھاڑ کر سارے سوراخ بھرے، قمیض پھاڑ کر سوراخ بھرنے، اور ایک سوراخ پہ پاؤں رکھ دیا اور ادھر سے سانپ نے ڈسا تو آپ کے آنکھوں کے آنسو اللہ کے رسول کے چہرے پہ گرے۔ آپ نے آنکھ کھولتی کہا ابو بکر بتاؤ تمہاری پگڑی کہاں ہے، بتاؤ تمہارے کپڑے کہاں، قمیض کہاں ہے؟
کہنے لگا عرض کیا رسول اللہ، میں جب غار ثور میں آیا تھا سارا غار ثور سوراخ ہی سوراخ تھا، میں نے سوچا کیوں نہ پگڑی پھاڑ کر کوئی ایسی چیز آپ کو نقصان نہ پہنچائے موذی جانور، میں نے اپنی پگڑی پھاڑ کر سوراخ بھر دیے، میں نے اپنی پگڑی پھاڑ کر اپنی قمیض پھاڑ کر سوراخ بھر دیے، سارے سوراخ بھر دیے، ایک پہ پاؤں رکھ لیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر واہ کیا شان تھی ابو بکر صدیق کی، سارے ہی کپڑے پھاڑ کے رکھ دیے۔ اتنے میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ آپ کو کھانا دینے آیا کرتی تھی، ایک مرتبہ کھانا دینے آئی اور آنے کے بعد انہوں نے آپ نے پوچھا حضرت اسماء سے کہ اسماء کے پاس آئیں، اسماء آئیں اور اللہ کے رسول نے پوچھا اسماء بتاؤ تمہارے یہ چہرے پہ نشان کیسا ہے؟ تو چہرے پہ خون کا رسنے کا نشان اور چہرے پہ انگلیوں کا نشان اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ پوچھا اماں عائشہ نے اماں اسماء سے پوچھا بتاؤ اسماء اللہ کے رسول نے کہ وہی تمہارے ساتھ کیا حال ہوا؟ کہنے لگے ابا جان یا رسول اللہ میں جب کل کھانا دے کر واپسی جا رہی تھی تو جاتے جاتے مجھے ابو جہل نے پکڑ لیا اور ابو جہل نے پکڑنے کے بعد مجھ سے پوچھا بتاؤ تمہارے ابا کہاں ہیں، تمہارے نبی کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے سچ بتایا، مجھے معلوم ہے، میں نہیں بتاؤں گی۔ عرض کیا یا رسول اللہ، پھر اس نے میرے بالوں سے پکڑ کر مجھے جھنجھوڑنا شروع کیا اور ایسا جھنجھوڑا، پھر اس کے بعد مجھے زور سے تھپڑ مارا اور تھپڑ مارنے کے بعد میرا سر جا کے وہ پتھر پہ لگا، سر پھٹ گیا۔ اوہو ابو بکر صدیق باپ کے کیا جذبات ہوں گے، وہ بیٹی کے آنسو دیکھ رہے ہیں، رونا دیکھ رہے ہیں، ابو بکر بھی رو اٹھے، اللہ کے رسول بھی رو اٹھے اور کہنے لگے میرے بھائیوں بیٹی کا آنسو نہیں دیکھ سکتا، ساری دنیا کی گولیاں برداشت کر لے گا، باتیں برداشت کرے گا، باپ بیٹی کا آنسو دیکھ نہیں سکتا، نہیں دیکھ سکتا۔ ابو بکر صدیق پہ کیا گزر رہی ہوگی، معصوم اسماء رو رہی ہوں گی اور اللہ کے رسول پوچھ رہے ہوں گے۔ تو ابو بکر صدیق آپ نے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے کہنے کہ اللہ سب کا حق ادا کر دوں گا، ابو بکر صدیق کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ کامیاب مرد کے پیچھے بھی عورت کا ہاتھ ہے، بتائیں وہ کون ہیں؟ وہ حضرت اسماء ہیں، بیٹی کی صورت میں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا تھا کس نے تمہیں کہا کہ اپنے کپڑے پھاڑ کر تم سراغ بھر دینا؟ تو کہنے لگا ابو بکر صدیق نے کہا میری بیٹی کی دعوت میرے سامنے تھی کہ ابا جب میں اللہ کے رسول کے خاطر اپنا دوپٹہ پھاڑ سکتی ہوں تو آپ کو اگر اللہ کے رسول کے خاطر پگڑی پھاڑنے پڑے تو پھاڑ دیجئے گا، قمیض پھاڑنا پڑے تو پھاڑ دیجئے گا۔ تو اس کامیاب مرد کے پیچھے بھی آج عورت کا ہاتھ ہے، وہ بیٹی کی شکل میں ہے۔ ایک اور کامیاب مرد کو دیکھیں، وہ حضرت عمر بن خطاب ہیں، ہاتھ میں تلوار اٹھائے راستے سے گزر رہے ہیں، سعید رضی اللہ عنہ کا ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو عمر؟ تو کہنے گے نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت، میں اللہ کے رسول کی گردن لینے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں پہلے مجھ سے لڑو، تو ایک دم اٹھا کے حضرت عمر نے پٹک دیا، اوپر تلوار لے کے سوچنے لگے، کہنے کہ تم مجھے کیا مار رہے ہو، جاؤ تمہاری بہن بھی مسلمان ہو گئی، تمہارا بہنوئی بھی مسلمان ہو گیا۔ ان سے پوچھا تھا تمہار واپسی لوٹے اور اپنے گھر بہن کے گھر پر آئے، دروازے کو دستک دی، دستک دینے کے بعد آپ نے پوچھا کہ اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، تو اندر جیسے داخل ہوئے اور جیسے اندر داخل ہوئے تو حضرت خبیب تو چھپ گئے، تو حضرت عمر کی بہن فاطمہ وہ قریب آئیں، انہوں نے پوچھا بھائی ہاں کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے بہنوئی کو پکڑ کے مارنا شروع کیا۔ حضرت فاطمہ آئیں تو اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ حضرت فاطمہ کے گال سے خون رسنے لگا۔ تو حضرت فاطمہ کہنے گی جذبات میں آ کر کہنے گے عمر جس ماں کی گود میں تو نے دودھ پی کر بڑا ہوا عمر بن خطاب بنا، اس ماں کی دودھ میں گود میں میں بھی پل کر فاطمہ بنت خطاب بنی ہوں۔ اگر غور سے سن، جس ماں کی جھولی میں تو نے بچپن گزارا، اس ماں کی جھولی میں میں نے بھی بچپن گزارا۔ اگر تو کفر نہیں چھوڑ سکتا، ہم اسلام نہیں چھوڑ سکتے۔ بہن کا رشتہ ہوا خون حضرت عمر کے سینے کے اندر آگ برپا کر دی۔ کہا کیا پڑھ رہے تھے سناؤ؟ کہنے کہ نہیں آپ ناپاک ہیں۔
حضرت عمر گئے, غسل کر کے واپسی آئے, اور آنے کے بعد غسل کروا کے آئے, اور آنے کے بعد پوچھا آپ کیا پڑھے تھے؟ تو سورہ طٰہٰ کی ایک رکوع پڑھا, اور یہاں پہ مجھے اننی انا اللہ لا الہ الا اللہ. جب یہاں پہنچے تو پہنچنے کے بعد کہنے لگے بس مجھے اللہ سمجھ آ چکا ہے, میں اللہ کو مان چکا ہوں, چلو مجھے لے کے چلو مجھے لے کے چلو اللہ کے رسول کے بعد. تو آپ وہاں پر دارالارقم میں بیٹھ کے آپ صحابہ کو سکھایا کرتے تھے. ایک سوراخ سے جھانک کے دیکھا, کہا عمر آ رہے ہیں, ہاتھ میں تلوار ہے. حضرت حمزہ نے کہا کھول دو دروازہ. اگر عمر اچھے نیت سے آئے ہیں تو حمزہ ان کا ادب کرے گا, ان کے لیے اپنی پلکھیں بچھائے گا. غلط ارادے سے آئے تو حمزہ کا ہاتھ ہوگا اور حمزہ کی تلوار ہوگی, عمر کی گردن ہوگی. دروازہ کھولا تو حضرت سامنے بیٹھے, اور حضرت عمر نے ایک دم زور سے قرآن پڑھنا شروع کیا. 40واں نمبر قرآن, 40واں نمبر اسلام میں داخل ہوئے, اور قربان ایک دم اسلام میں نعرہ لگا. آپ نے فرمایا نماز کی تیاری. حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ نماز یہاں کیوں, وہاں کیوں نہیں, بیت اللہ پہ کیوں نہیں؟ عرض کیا آپ نے ارشاد فرمایا ہمیں چھوڑتا کوئی نہیں. آپ نے فرمایا حضرت عمر نے میرے پیچھے پیچھے چلیں. پیچھے چلنا شروع کر دیا. جیسے آگے چلتے رہے, چلتے آگے گئے, اور جانے کے بعد دیکھا حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ جائیں, اور جانے کے بعد آج آپ نماز پڑھائیں. سلام پھیرتے ہی آپ اللہ کے رسول نے اٹھایا, اور اٹھاتے ہی آپ نے فرمایا عمر کہاں ہے؟ سر اٹھا کے کہا وہ بیٹھے ہیں. کہا عمر مبارک ہو اللہ کہہ رہا ہے آج کے بعد جو بھی بیت اللہ کی دھرتی پہ کوئی بھی سجدہ کرے گا, کوئی عالم کرے, کوئی مفتی کرے, کوئی عامل کرے, کوئی عالم کرے, کوئی بڑا کرے, کوئی چھوٹا کرے, سب کا ثواب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا چلا جائے گا. حضرت عمر روتے ہوئے اٹھے, کہنے گیا یا رسول اللہ میری بہن اگر میرے پہ محنت نہیں کرتی اور میرے کو قرآن نہیں سناتی تو میں بھی ایسی غلاظت میں ہوتا. آپ نے فرمایا نہیں کوئی معاملہ نہیں. کہا زور سے سنو. حضرت عمر نے فرمایا پوچھا, عرض کیا رسول اللہ میری بہن کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا غور سے سن عمر, اگر تیری بہن, سب سے پہلے ثواب تیری بہن کو ملے گا, بعد میں تجھے ملے گا. عمر کوئی چھوٹی شخصیت نہیں تھے, عمر بہت بڑی شخصیت تھے. یہ محرم جو آ رہا ہے, پہلے ہمارا تو اسلامی سال ختم بھی قربانی پر ہوتا ہے, حضرت عثمان کی قربانی پر ختم ہوتا ہے, اور شروع بھی محرم جو ہے وہ اسلام کی قربانیوں پر آتا ہے. پورا ہمارا اسلام کی پوری تاریخ گواہ ہے. پہلی تاریخ سے لے کر عشرہ تک, اور 10 عاشورہ تک ساری قربانیاں ہیں, قربانیاں ہیں. حضرت عمر بن خطاب جیسا کوئی صحابی نہ تھا, نہ ہے, نہ ملے گا. 40ویں نمبر پر 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے. ایسا عمل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے 40ویں نمبر پر پہنچا دیا. صرف کیا تھا؟ کامیاب مرد. کیا آپ کی نماز, کیا آپ کا رونا, کیا آپ کا سجدہ. اوہ ہمارا تو موبائل فون کی گھنٹی بج جائے ساری نماز ادھر ادھر ہو گئی, اور ایک فون کی گھنٹی بج گئی ساری نماز چلی گئی. عمر بن خطاب کی کیا نماز تھی, فجر کی نماز پڑھا کے بیٹھے, اور اہل یمن سے ایک عورت آئی, آپ کو آ کے پیغام دیا صحابہ نے, امیر المومنین اہل یمن سے ایک عورت آئی ہے, وہ آپ سے ملنے کا شوق رکھتی ہے. آپ نے فرمایا بٹھاؤ ان کو. پیچھے سے غلام کو روانہ کیا, غلام کو سمجھایا جاؤ بھائی ان کو کہیں ان کا خوب اکرام کریں, خوب کھلائیں پلائیں ان کو. اتنے میں جا کے بیوی نے ان کو ایک چٹائی پہ بٹھایا, وہ ساری چٹائی گیلے تھی. اور جا کے کہا کہ اماں غور سے سنیں, اللہ کے حضرت عمر بن خطاب نے آپ کی طرف بھیجا ہے, ہمیں آپ کی طرف بھیجا ہے, ان کا اکرام کریں. تو اماں نے ایک دم حضرت عمر بن خطاب کی بیوی نے ان کو ایک چٹائی پہ بٹھایا, تو وہ ہاتھ رکھتے ہی کھڑی ہو گئی. ماں حاضی یہ کیا چیز ہے, یہ گیلا کیسے؟ تو عمر بن خطاب کی بیوی آ گیا والی, کہنے کہ لا واللہ تم یہ سب سمجھ کے کھڑی ہو گئی کہ شاید کسی معصوم بچے کے پیشاب نے اس کو گیلا کر دیا. نہیں, غور سے سنیں, تم یہ سمجھ کے کھڑی ہو گئی کہ شاید کسی آسمان کے پانی نے اس کو گیلا کر دیا. نہیں, غور سے سنو. یمن سے آنے والی عورت قبل طلوع الفجر, فجر طلوع ہونے سے پہلے
پہلے عمر بن خطاب نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اس سجدے میں اتنے آنسو بہائے، اتنے آنسو بہائے، اتنے آنسو بہائے کہ عمر کے مبارک آنسوؤں سے پوری جائے نماز اور قالین گیلی ہو چکی ہے۔ اوہو قربان جاؤں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو محرم کو شہید ہوئے۔ اس کامیاب مرد کے پیچھے بھی عورت کا ہاتھ ہے، وہ بہن کی صورت میں۔ ایک اور دیکھیں، حضرت اکرمہ، اسلامی لشکر کے سب سے بڑے دشمن اکرمہ، ابو جہل کے بیٹے، جنگ خندق میں نکل گئے۔ آپ نے جنگ خندق توفیق میں آپ نے اس کو اسلام کر دے کی توفیق دے دی۔ تو اگر اکرمہ نے بڑا ظلم ڈھایا، بہت ظلم ڈھایا، بہت ظلم ڈھایا۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ جب مکہ فتح ہوا تو یہ بھاگ گئے۔ ان کی بیوی آ کے اللہ کے رسول کے بعد کہ میں نے امن دے دیا اکرمہ کو ساتھ لے کر آئیں، اور لینے کر آنے کے بعد کہا آپ اسلام قبول کرے، کلمہ پڑھیں۔ اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا تو لشکر اسلام کے سب سے بڑے جرنیل بن گئے۔ اس کامیاب مرد کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہاتھ ہے، وہ بیوی کی شکل میں۔ اور آگے کئی مثال ایسی ہیں۔ کامیاب مردوں کو ڈھونڈتے رہیں، کامیاب مردوں کو دیکھیں، ان کے پیچھے ایک ہی عورت کا ہاتھ ہوگا، کبھی بہن کی شکل میں، کبھی ماں کی شکل میں، کبھی بیوی کی شکل میں، کبھی بیٹی کی شکل میں۔ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ اتنے بڑے امام کیسے بنے؟ صرف بیٹیاں اسٹیک سے اسٹیک بجا کے کہتی تھی کہ اس لڑکے نے ہدایت پڑھی ہے، اس نے اسلامی عاشورہ کا حوصلہ غلط پڑھا ہے۔ تو پیچھے سے اسٹک بجاتی ہوں، طالب امام مالک سمجھ جاتے کہ انہوں نے غلط پڑھ لی، تو وہ ایک دم سارے ہی متوجہ ہو جاتے آپ کی طرف۔ تو اتنے بڑے امام مالک جو بنے وہ بیٹیوں کی وجہ سے بنے، بیٹیوں کی وجہ سے، اور کسی وجہ سے نہیں، بیٹیوں کی وجہ سے اللہ نے اتنا بڑا امام بنا دیا، وقت کا امام بنا دیا، وقت کا امام بنا دیا۔ اور میرے بھائیوں، ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ رحمتوں واسعہ، ماں نے بھیجا جاؤ بیٹا جاؤ علم حاصل کرو، علم حاصل کرنے نکلے، کہا ایک نصیحت کرتی ہوں، بولے اماں جان، کہا جھوٹ نہیں بولنا۔ قافلہ راستے میں لٹ گیا، اور لٹتے لٹتے ان کے پاس ان کی والدہ نے 40 درہم ان کی گودڑی میں سی دیے تھے، 40 درہم سی دیے تھے۔ تو ان کو چور ان کے بعد ہاں بیٹا تمہارے پاس بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں ہے۔ تو جب گودڑی پھاڑ کے دیکھی تو سب سے زیادہ رقم ان کے پاس نکلی۔ انہوں نے کہا تم چھپا بھی سکتے تھے۔ تو وہ اپنے سردار کے پاس لے گئے، تم نے کیوں نہیں چھپایا؟ تم چھپا سکتے تھے۔ کہنے کہ جب میں تمہارا آدمی پوچھ رہا تھا کہ تمہارے پاس رقم ہے تو اس ٹائم میری ماں کی نصیحت میرے آنکھوں کے سامنے گونج رہی تھی، اور میری ماں کہہ رہی تھی بیٹا جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ تو میں نے اس نصیحت کو یاد کرتے ہوئے تمہیں بتا دیا۔ تو وہ چور روتے ہوئے کہنے کہ اللہ، کچھ لوگ ایسے بچے بھی ہیں جو اپنے ماں کی نصیحت نہیں بھولتے، ہم تیری نصیحت بھول گئے۔ وہ سارے قافلے نے توبہ کی، چوروں نے، اللہ نے ان کو وقت کا ولی بنا دیا۔ اس کامیاب مرد کے پیچھے بھی عورت کا ہاتھ ہے، وہ بھی ماں کی شکل کے اندر ہے۔ ایک اور دیکھیں، خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، عورت کا اللہ نے بڑا مقام دیا ہے۔ ان کی والدہ نے ان کو اپنے قاری صاحب کے پاس لے کے، قاری صاحب میرے بچے کو قرآن پڑھوائیں، قرآن کا حافظ بنائیں۔ تو ماں لے کے گئیں، کہنے کہ بیٹا، ماں نے چھوڑ دیا، چھوڑتے ہی قاری صاحب نے بٹھایا، اور جیسے قاری صاحبان کا طریقہ ہوتا ہے، کہا پڑھو بیٹا تعوذ تسمیہ، تعوذ باللہ پڑھے چپ، تسمیہ پڑھے چپ، دونوں پڑھنے کے بعد چپ۔ کہا بیٹا پڑھو، تو وہ خاموش۔ پڑھتا کیوں نہیں؟ کہنے بھائی اس لیے نہیں پڑھتا، مجھے کچھ یاد ہے۔
پہلے وہ سن لیں پھر میں آپ مجھے پڑھائیے گا. کیا یاد ہے؟ بچے نے آنکھیں بند کی. قاری صاحب سمجھے کہ سورہ فاتحہ کچھ صورتیں یاد ہوں گی. آپ قرآن بند کر آنکھیں بند کی اور بیٹھ کر پڑھنا شروع کیا. اور الف لام میم سے شروع کرتے کرتے پہلا الف لام میم شروع کیا. سورہ فاتحہ ختم, سورہ بقرہ ختم, سورہ آل عمران ختم اور سورہ نساء ختم. اور پڑھتے 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 پانچواں پارہ ختم, چھٹا پارہ ختم, ساتواں پارہ ختم, آٹھواں پارہ ختم, نواں پارہ ختم, 10واں پارہ ختم. قاری صاحب قرآن کو دیکھیں, پھر بچے کی صورت کو دیکھیں, پھر بچہ اپنی آنکھیں بند کر کے اللہ کی لاریب کتاب سنائیں چلا جائے, سنائیں چلا جائے, نہ کہیں اٹکن نہ کہیں رکنا. قاری صاحب قرآن دیکھتے چلے جائیں. 12واں پارہ ختم, 13واں پارہ ختم, 14واں پارہ ختم, 15واں پارہ ختم, 16ویں پارے کے بعد آنکھ اٹھائی. بس قاری صاحب مجھے یہاں تک یاد ہے. کہنے کہ بیٹا جا اپنی ماں کو بلا کر لے کر آ. بختیار کاکی دوڑتے ہوئے گئے. اماں جان آپ کو اب قاری صاحب بلا رہے ہیں. ماں آئی, کہنے کہ قاری صاحب آپ نے مجھے بلایا. کہا جی بلایا. آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. مائی آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. پوچھا وہ کیا؟ کہنے کہ آپ نے بچے کو امتحان لینے بھیجا تھا یا بچے کو میرے پاس پڑھنے بھیجا تھا. تو مائی کہنے لگی نہیں قاری صاحب میں نے اپنے بچے کو آپ کے پاس پڑھنے بھیجا تھا, امتحان لینے نہیں بھیجا. کہا پھر بتاؤ اس کا پہلا استاد کون ہے, آخری استاد کون ہے, کون ہے جس نے اس کو 16 پاروں کا حافظ بنا دیا؟ قاری صاحب معصوم بچہ ہے. قاری صاحب کہنے لگے بتائیں آپ. تو وہ عورت رونے لگی. قاری صاحب یہ راز و نیاز کی بات ہے, یہ میرا اور میرے رب کا تعلق ہے, مگر آج مجبوری ہے تو سن لیں آپ کہ یہ وہ بچہ ہے جب میرے پیٹ میں تھا تو میں نے کبھی حرام لقمہ پیٹ میں نہیں ڈالا. جب یہ میرا وہ بچہ ہے جب پیٹ میں تھا اس کے ابا کا انتقال ہوا, میں نے جھیگے بینے ممان کرنے کے بعد, میں نے آمار کرنے کے بعد, چھوٹا چھوٹا کام کرنے کے بعد کھاتی تھی. میں نے کبھی حرام لقمہ پیٹ میں نہیں ڈالا. پہلے اس کو میں اپنا بھوکا رہنا پسند کرتی تھی. جب یہ میری گود میں آیا قاری صاحب میں نے اس کو, یہ میرا دودھ پیتا تھا, میں اس کو اللہ کا قرآن سنایا کرتی تھی. میں نے اس کو دودھ پینے کے زمانے میں اتنا قرآن سنایا, اتنا قرآن سنایا, اتنا قرآن سنایا, اتنا قرآن سنایا. جب یہ دودھ پیتا رہا, دودھ پینے کے زمانے میں قاری صاحب میں قرآن سناتی رہی, پوری رات بیٹھ کر قرآن پڑھتی رہی. قاری صاحب جب بچے نے بولنا شروع کیا تھا تو اللہ نے اس کو 16 پاروں کا حافظ بنا دیا تھا. یہ ماں ہے. اس کامیاب مرد کے پیچھے بھی ماں کا ہاتھ ہے. صرف یہ نہیں سکھایا, قرآن نہیں سکھایا, اللہ سے لینا بھی سکھایا, اللہ سے مانگنا بھی سکھایا. کیسا سکھایا؟ صرف بچہ قاری صاحب کے پاس سے پڑھ کر آیا, اماں روٹی چاہیے, اماں نے روٹی بنانے کے بعد چھپا دی اور کہا بیٹا پہلے وضو کر. وضو کیا, نماز پڑھ, 2 رکعت پڑھی. کہا اماں اب کیا کروں؟ کہا مانگو, اللہ بڑی بھوک لگی ہے, ساری دنیا کو رزق دیتا ہے, میں تیرا قرآن پڑھ کر آیا ہوں, مجھے بھی تو رزق دے دے. تو یہ بچے نے نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگی ہاتھ اٹھا کے. اب یہ ماں نے کہا اماں اب کیا کروں؟ تو ماں نے کہا بیٹا ڈھونڈو, کہیں نہ کہیں موجود ہوگا. ڈھونڈا تو ڈھونڈنے کے بعد کھانا کھا لیا. پھر وہ روزانہ ترتیب بن گئی, پہلے وضو کرتا, پھر اس کے بعد مصلی بچھاتا, پھر نماز پڑھتا, پھر نماز پڑھ کے اللہ سے مانگتا. اور چلتے 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 وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا. اتنے میں ماموں کا انتقال ہو گیا. ماں چلی گئی بھائی کی جنازے میں, پیچھے سے یہ بچہ جانے لگا تو قاری صاحب نے کہا بیٹا تمہارے ماموں کا انتقال ہو گیا. ویسے ہی جا کے وضو کیا, پھر نماز پڑھی اور پھر وہ کھانا مانگا اللہ سے, اور پھر اس طرح رونے لگے. اتنے میں ماں کو معلوم چلا میرے بچے کا وقت قریب آ چکا ہے, تو روتے ہوئے برقع پہنا کہ اللہ میرے بیٹے کی میری بیٹے کا توکل بچا, ورنہ اگر آج توکل ٹوٹ گیا پھر اس کے بعد کبھی تیرے سامنے مصلی نہیں بچھائے گا, وضو کر کے نماز نہیں پڑھے گا. میرے بچے کا توکل. جلدی گھر میں داخل ہوئی تو کھانا پکاتے ہی دیکھا بچہ جا نماز پہ سویا ہوا ہے. وہ کھانا پکاتے ہی اس کے چہرے پہ گال پہ ہاتھ پھیرا, کہنے کہ بیٹا اٹھو کھانا ڈھونڈو, اللہ سے مانگو. کہنے کہ اماں جان کھانا کھا لیا. اماں پریشان, کیسے کھا لیا؟ کہا روزانہ میں جیسے وضو کرتا تھا
آج بھی ویسے وضو کیا، روزانہ دعا مانگتا تھا، آج بھی دعا مانگی، مگر فرق کتنا تھا، روزانہ دعا مانگتے ہوئے نکلتا آنسو سے کچھ نہیں تھا، مگر آج مانگتے ہوئے میں نے ہاتھ اٹھائے تو میرے ہاتھ اٹھاتے ہی میرے آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور میں نے کہا اللہ آج تو ماں بھی گھر پہ نہیں ہے، ماموں کا بھی انتقال ہو گیا، کھانا تو کھلائے گا۔ پیچھے مڑ کے دیکھا کھانا تیار تھا، اماں آپ کی قسم، آپ کیا بتاؤں اماں، میں نے آج تک اس جیسا کھانا نہیں کھایا۔ اور لوگ تو کہتے ہیں کوئی توکل سیکھتا ہے مدارس کے اندر، کوئی توکل سیکھتا ہے علماء کے اندر، کوئی توکل سیکھتا ہے مشائخ سے، کوئی توکل سیکھتا ہے پیر حضرات سے، کوئی توکل سیکھتا ہے طریقت سے، کوئی توکل سیکھتا ہے اللہ کے بھروسے سے، کوئی توکل سیکھتا ہے اہلیان اللہ سے، اہل اللہ سے۔ مگر حضرت سے پوچھا گیا بختیار کاکی سے، کاکی کا مطلب ہے روٹی، کہا آپ کو کیسے توکل سیکھا؟ تو وہ روتے ہوئے کہتے تھے میں نے توکل اپنی ماں سے سیکھا ہے، میں نے قرآن اپنی ماں سے سیکھا ہے، میں نے اللہ اپنی ماں سے سیکھا ہے۔ اور میری بہنوں کیا بتاؤں میں، ہر کامیاب مرد کے پیچھے اللہ نے ایک عورت کا ہاتھ رکھا ہے، ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہو گئے، خیبر کے موقع پہ گرفتار ہوئے قادسیہ کی لڑائی میں، اور تو معلوم چلا بہن حضرت خولہ کو بھائی گرفتار ہو گیا، سب کچھ چھوڑ کے میدان میں آئیں، ہاتھ میں تلوار لے کر، سر پہ کفن باندھ کر، نقاب پہن کر آئیں اور دشمنوں کے صفوں میں گھس گئیں۔ لوگوں کو معلوم چلا شاید یہ خالد بن ولید ہیں، خالد بن ولید سمجھے شاید یہ کوئی فرشتہ ہے، سب آگے بڑھتے رہے اور اپنے بھائی کو چھڑا کے لانے لگی تو خالد آگے آئے، گھوڑے پہ سوار سلام کیا تو اندر سے عورت کا آواز آئی وعلیکم السلام۔ آپ نے پوچھا کون ہو؟ کہا میں ننتی، کون ہو تم؟ تو کہا میں خولہ ہوں۔ کہا خولہ تم تو صرف اپنی آٹا اور روٹی پکانے کی ذمہ داری نہیں تھی سارے قافلے والوں کے لیے؟ کہا جی ذمہ داری تھی، مگر جب مجھے معلوم چلا بھائی گرفتار ہو چکا ہے تو میں سمجھ گئی آج ایک بھائی کو بہن کی ضرورت ہے، آج میں ضرور جاؤں گی۔ میں سب پہ کفن باندھ کر آئی۔ خالد بن ولید روتے ہوئے کہنے لگے واقعی جس امت کے اندر تم جیسی بہنیں زندہ ہوں، تم جیسی مائیں زندہ ہوں، تم جیسی بیٹیاں زندہ ہوں، ان کے قرآن کو کوئی نیچے نہیں کر سکتا، ان کے اسلام کو کوئی نیچے نہیں دکھا سکتا۔ تاریخ کے ہر جھڑکوں میں دیکھیں آپ کو معلوم چلے گا ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے، عورت کا ہاتھ ہے۔ جب وہ عورت عظمت والی ہے، چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہو، چاہے وہ بہن، آج عورت اپنا مقام ہی بھول گئی، صرف کپڑے کو اپنا مقصد سمجھ بیٹھی، صرف سونے کو مقصد سمجھ بیٹھی، اچھے گھر کو مقصد سمجھ بیٹھی، اچھا پہننا اوڑھنا اور کھانا پینا مقصد سمجھ بیٹھی، اچھا گھر مقصد بن گیا، اچھی گاڑی مقصد بن گئی، اچھا ڈرائنگ روم مقصد بن گیا، اچھا فرنیچر مقصد بن گیا۔ یہ امت کی وہ عورت تھی جس کے جو نہ وہ تڑپتی تھی، راتوں کو اٹھتی تھی اماں فاطمہ کی بیٹیاں بن جاؤ۔ اللہ کی قسم اماں فاطمہ آئی اور آنے کے بعد اللہ کے رسول کے پاس آئی تو آپ گھر سے باہر نکل کے کھڑے تھے۔ آپ نے پوچھا فاطمہ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، آج تم رو کر آئی ہو نا؟ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ، آپ کو کس نے بتایا؟ کہا مجھے جبرائیل بتا کے گئے۔ یا رسول اللہ آج آپ کی بیٹی فاطمہ پورے رات مصلی پہ اتنا روئی ہیں کہ ان کے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو رولا دیا ہے۔ یہ ہیں حضرت فاطمہ، کوئی چھوٹی عورت تھی، کوئی چھوٹی عورت تھی۔ آپ نے فرمایا فاطمہ پہلے چاند کو دیکھ کر دعا پڑھنا سنت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ آئی اور آنے کے بعد حضرت فاطمہ سے پوچھا چاند دیکھ کے دعا پڑھی؟ کہنے کہ جی چاند دیکھ کے دعا پڑھی۔ کہنے کہ جی اچھا چاند دیکھ کے دعا پڑھی تو خاموش۔ پھر پوچھا چاند دیکھ کے دعا پڑھی؟ خاموش۔ کہا چاند دیکھ کے دعا پڑھی؟ تو پھر پوچھا، آپ نے فرمایا نہیں میں نے نہیں پڑھی۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں نہیں پڑھی؟ تو عرض کیا ابا جان آج چاند دیکھ کے اس لیے دعا نہیں پڑھی، سارے غیر محرم چاند کو دیکھیں گے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چاند کو دیکھے تو غیر محرم کی نظر
اور ہماری نظر جا کے چاند پہ لگے گی، جبھی میں نے حیا کی وجہ سے چاند کو نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا فاطمہ کل جب تم پل صراط پر آؤ گی، اللہ فرمائے گا آج تم اپنی آنکھیں نیچے کر لو، نیچے کر لو۔ فاطمہ بنت محمد پل صراط پہ تشریف لا چکی ہیں۔ آپ تو اماں عائشہ کی بیٹیاں بن جاؤ، آپ اماں فاطمہ کی بیٹیاں بن جاؤ۔ اس امت کی عورت آج بھی اپنے حق کو پہچانے تو رب کی قسم کہاں جا کے قرآن نہ پھیل جائے، کہاں جا کے کلام نہ پھیل جائے، کہاں جا کے یہ عورت کی ہی عظمت ہے، یہ عورت کی ہی عظمت ہے۔ عورت اگر اپنی عظمت کو عورت اچھی ہو، ماں اچھی ہو تو پلنے والا بچہ، پھینکنے والا بچہ، عورت اچھی ہو تو پلنے والا بچہ، ہونے والا بچہ وہ جا کر وہ عالم بنتا ہے، وہ قاضی بنتا ہے، مفسر بنا، محدث بنا۔ اگر ماں ہی خراب ہو جائے، ماں ہی اپنے بچے کو پیسہ بتائے تو ساری دنیا کے انسان ڈاکو بے بچہ بنا ماں کی وجہ سے، غازی بنا ماں کی وجہ سے، قاتل پیدا ہوئے ماں کی وجہ سے۔ اگر آج ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو تو وہ عورت ٹھیک کر سکتی ہے، بہن ٹھیک کر سکتی ہے، بیٹی ٹھیک کر سکتی ہے، ماں ٹھیک کر سکتی ہے، اور کوئی نہیں۔ حکومتیں اس قابل نہیں کہ ہماری معاشرہ ٹھیک کریں جب تک ہم خود نہ چاہیں۔ گھر ہی سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ آج اگر مدرسہ ٹھیک ہو تو پڑھنے والا بچے کی پرورش، میں نے آپ کو کتنی مثالوں سے دیکھ کے بنایا۔ جب آج محی الدین چشتی رحمت اللہ آئے لگے ابا جان مبارک ہو، 70,000 کافروں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، 16 لاکھ مسلمانوں نے توبہ کی۔ کہا بیٹا میرا بھی حصہ ہے۔ پوچھا اماں وہ کیا؟ کہا جب تو میرے پیٹ میں تھا ہمیشہ حلال کھایا، حرام نہیں کھایا، کوئی رات ایسی نہیں تھی کہ پیٹ میں لے کے تجھے سجدے میں نہیں پڑا کرتی تھی، اور جب بھی تجھے کھانا کھلایا با وضو کھلایا، جب بھی تجھے دودھ پلایا با وضو پلایا۔ جبھی آج میری وجہ سے اللہ نے تجھے یہ مقام دیا، میرا حصہ بھی پورا ہے۔ تو میری آپ حضرات سے گزارش ہے، عورت اگر تبدیل ہو جائے اللہ معاشرہ تبدیل فرما دیں گے۔ آج اب سب سے ہمارے اندر کمی اخلاق کی آ چکی ہے، نہ ہمیں بڑے کی قدر، نہ چھوٹے کی قدر، نہ بڑے کا معاملہ نہ چھوٹے کا معاملہ، نہ زبان کی۔ آپ نے فرمایا اس زبان کو لگام دو، اس زبان کے اندر مٹھاس پیدا کرو، ساری دنیا آپ کی ہو جائے گی۔ تو تڑا سے محفوظ ہو۔ آج گھروں کے اندر ناکیازیاں کیوں ہیں؟ صرف وجہ یہی ہے زبان کی نرمی نکل گئی، زبان کی حلاوت نکل گئی، زبان کے اندر کی شیرینی نکل گئی۔ اپنی زبان کو ہم لگام دیں۔ سامنے آنے والا محرم ہمارے لیے بڑا پیغام دے رہا ہے۔ ہاں حق کے اوپر ڈٹ جانا، ہاں حق کے اوپر ڈٹ جانا، جیسا مرضی ہو۔ محرم کے الفاظ آپ نے فرمایا 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی الحجہ، آپ نے فرمایا ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، آخر میں رجب۔ یہ محرم یہ عظمت والے مہینے ہیں۔ اس مہینے کو آج سے فضیلت نہیں، امام حسین سے فضیلت نہیں، شروع سے اللہ نے اس محرم کے مہینے کو فضیلت دی ہے۔ شروع سے 10 تاریخ کو اللہ نے شروع سے فضیلت دی ہے، آج سے نہیں۔ یہی 10 تاریخ 10 محرم تھی کہ جس کے اندر 10 محرم تھا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس میں بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے بچایا تھا، یہی 10 محرم تھا۔ اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، وہ مہینہ 10 محرم کا دن تھا، مہینہ محرم کا تھا۔ اور یہی محرم کا مہینہ تھا جودی پہاڑ کی کشتی، جودی پہاڑ پہ رکی نوح علیہ السلام کی کشتی، 10 محرم کا دن تھا۔ یہ ساری فضیلت آج کے نہیں، یوسف علیہ السلام کو جب کنویں سے نکالا مہینہ محرم کا تھا، تاریخ 10 تھی۔ وہ کائنات کی اللہ تعالیٰ نے اس کو شروع سے فضیلت دی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے ہم اگر اللہ کو پہچان جائیں ساری دنیا ہم پہچان جائیں گے۔ اللہ نہ پہچانا کچھ بھی نہ پہچانا۔ میری آپ سے گزارش ہے اس پیغام کو لے کے ساری دنیا میں جانا، ساری دنیا کو بتانا، آؤ بھائی ہمارے ساتھ چلو۔ ہاں یہ فخر ہمیں بھی حاصل ہے، بھلے ہیں یا برے ہیں مگر 2-4 قدم ہم بھی
تمہارے ساتھ چلے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے اللہ کے راستے میں جا کے وقت لگائیں، عبداللہ کے راستے میں جا کے اپنا وقت لگائیں، اللہ دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا۔ دعوت کے کام میں آگے بڑھیں، آپ دیکھیں گے کتنی دنیا اس سے تبدیل ہو چکی، کائنات کے کتنے رنگ اس سے تبدیل ہوئے، ماؤں کے گودوں میں بہار آئی، اولادوں کے اندر علماء پیدا ہوئے، گھروں میں حافظ پیدا ہوئے، علماء پیدا ہوئے، کائنات میں کتنی ویران مسجدوں آباد ہو گئی، ویران مسجدیں آباد ہوئیں اور ویران گھر آباد ہوئے۔ جس گھروں میں قرآن کا تصور نہیں تھا، آج ان گھروں سے فجر کے وقت قرآن پڑھنے کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کچھ وقت جا کے اللہ کے راستے میں بھی لگائیں اور پکی سچی توبہ کریں، جتنی غلطیاں ہو گئیں اللہ کے دربار میں توبہ کریں۔ ذی الحج کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، اس سال حج پہ جانا ہوا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیا بڑے بوڑھے جوان سب نے ہی دعا مانگی، اللہ ہمارے ملک میں آسانی فرما، ہمارے گھر میں آسانی فرما، ہمیں اخلاق نصیب فرما۔ ہم نے آپ سب پوری امت کے لیے دعا مانگی۔ مانگنے سے اللہ جب آدمی مانگنا شروع کرتا ہے اللہ اس کے لیے کتنے راستے آسان فرما دیتے ہیں۔ صرف ایک عورت کو پچھلے سال حج پہ دیکھا، اس نے دعا مانگی بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، اللہ اگر میرا حج قبول ہے، میرا طواف زیارہ قبول ہے، پھر مجھے مدینے میں موت دے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، رات کے ٹائم سوئی، تہجد میں اٹھی، غسل کیا، زمزم پیا، سجدے کی حالت میں انتقال ہو گیا۔ سارے حاجیوں نے اس کا جنازہ پڑھا۔ یہ کامیابی والی موت ہے۔ ہم اللہ کو پہچان گئے، سب کچھ پہچان گئے۔ دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے گھر والوں کو بھی اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ دنیا بھی ہماری بنائے، آخرت بھی بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے اللہ ہم تیرے بڑے عاجز مسکین بندے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کے ساتھ مغفرت والا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے راتوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دن کے اجالے کے گناہوں کو معاف فرما، سب کے سامنے بیٹھ کے کی اللہ معاف فرما، تنہائیوں میں بیٹھ کے کی اللہ معاف فرما، جو یاد ہیں انہیں بھی معاف فرما، جو بھول چکے انہیں بھی معاف فرما۔ اے ہمارے مالک، ہم مانتے ہیں ہماری آنکھیں بھی گندی ہیں، ہماری زبان بھی گندی ہے، ہمارے ہاتھ بھی ناپاک ہیں، کس زبان سے تجھ سے جنت مانگیں، کس آنکھوں سے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائیں، یہ ہاتھ بھی گندے ہیں۔ اللہ آپ نے فرمایا جبرائیل جب کوئی بندہ مجھے اللہ سمجھ کے ہاتھ اٹھاتا ہے، جب اس کے ہاتھ میرے سامنے اڑتے ہیں، اس کا میرے علاوہ کوئی نہیں ہوتا، میں اس کے ہاتھ کو خالی لوٹاؤں، میں اللہ کو حیا آتی ہے۔ اللہ اس حیا کی وجہ سے ہماری مغفرت فرما، ہمارے راتوں کے گناہوں کو معاف فرما، دن کے اجالے کے گناہوں کو معاف فرما، سب کے سامنے بیٹھ کے کی انہیں بھی معاف فرما، تنہائیوں میں بیٹھ کے کی اللہ انہیں بھی معاف فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب جہنم کی آگ سے بچا۔ اے میرے مالک وہ کیسا وقت ہوگا، لوگ کلمے کی تلقین کریں گے، موت کے وقت کلمہ نصیب فرما دینا۔ اللہ وہ کیسا وقت ہوگا، لوگ ہمارے کو اللہ ہماری نماز جنازہ پڑھیں گے، اس سے پہلے ہی نمازوں کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ وہ کیسا وقت ہوگا، لوگ ہمارے کو غسل جنازہ دیں گے، اس سے پہلے غسل توبہ نصیب فرما۔ اللہ وہ کیسا وقت ہوگا، لوگ ہمیں کفن پہنائیں گے، اس سے پہلے ہمیں تقوی کی پوشاک اوڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ عزت دینے کے بعد ذلیل ہونے سے محفوظ فرما، ہدایت دینے کے بعد گمراہ ہونے سے محفوظ فرما، نیک بننے کے بعد برا بننے سے اللہ محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، میں خود تو نیک نہ بن سکا، آج تیرے نیکوں میں آ کر بیٹھ گیا ہوں، اللہ یہ بیٹھنا قبول فرما، اللہ منظور فرما۔ اللہ ہم سب کی گناہوں کو داد مغفرت والا معاملہ فرما، ہمارے بوڑھے والدین کے بڑھاپے پہ رحم فرما، ان کی کانپتی ہڈیوں پہ رحم فرما۔ اللہ جن کے والدین چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کو کروٹ ان کو جنت کا سکون نصیب فرما۔ اللہ رحمتوں والا معاملہ فرما۔ اللہ جتنے ہمارے عمل اس قابل نہیں جو تیرے سامنے پیش کر سکے، وہ کیا عمل بتائے گا جس کا عمل ہی سارا کالا ہو اندھیر رات کی طرح۔ اللہ ہمارے بغیر حساب کے جنت میں دخول اولی نصیب فرما۔ اے اللہ وہ کیسا وقت ہوگا جس دن والدین کی گناہ اس کی اولاد کے سامنے، اولاد کی گناہ ماں باپ کے سامنے، اللہ استاد کی گناہ شاگرد کے سامنے، شاگرد کی گناہ استاد
استاد کے سامنے اللہ کوئی بیٹا اپنی ماں کے سامنے ذلیل نہیں ہونا چاہتا۔ اللہ کل قیامت کے دن ہمیں اپنی ماں اماں عائشہ کے سامنے ذلیل نہ کرنا، رسوا نہ کرنا۔ اے اللہ رحمت والا معاملہ فرما، خصوصی کرم کا فیصلہ فرما، جو مانگا وہ بھی نصیب فرما، نہ مانگ سکے اللہ وہ بھی نصیب فرما۔ جتنی نبی تیرے نبی نے رحمتیں مانگی ان میں ہمارا حصہ بھی شامل حال فرما، جن چیزوں سے پناہ مانگی اللہ ان سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما۔ اللہم انی اسألک الجنۃ وادخلنا اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی یا رب العالمین۔ اللہم عادنا وادی بنا وجعلنا سببا من اہتدی۔ اللہم انی اسألک رزقا حلالا وعلما نافعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی یا رب العالمین۔ اللہم اہدنا وادی بنا وجعلنا سببا من اہتدی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہ دنیا میں زندہ رکھ تو اسلام پر، موت دے تو اللہ ایمان پر۔ ہم سب کو بیت اللہ کا حج نصیب فرما، نبی کے روزے کی حاضی نصیب فرما۔ دنیا سے جا رہے ہوں ہم سب کی زبان پہ یہ حق اور سچ کلمہ جاری فرما، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔